ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو معجزے ایسے دیے گئے تھے جو قیامت تک باقی رہیں گے، جن کو آپ اپنی آنکھوں سے قیامت تک دیکھتے رہوں گے۔ دیکھیے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ ان کا عصا اژدہا بن جایا کرتا تھا، یعنی ان کی لاٹھی سانپ بن جایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ نابینا کو بینا کر دیا کرتے تھے، یعنی جو مادر ذات نابینا اندھا ہوتا تھا اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ بینا ہو جاتا تھا، وہ دیکھنے لگتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی دیا گیا تھا کہ وہ مردے کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزے دیے گئے تھے، جیسے چاند کے دو ٹکڑے ہونا، پتھروں کا کلمہ پڑھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزے دیے گئے تھے، لیکن دو معجزے ایسے ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ ان دو معجزوں کو جاننے سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے معجزہ کہتے ہیں ایسے کام کو جو انسان کی طاقت، عقل، علم اور فطرت کے اصولوں کے خلاف جو کام واقع ہوا ہو اور نبی کے ہاتھ پر ہوا ہو، نبوت کی دلیل کے طور پر ہوا ہو، ایسے کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسا کام جو خلاف عقل ہو، جس کی دلیل اور جو ہماری عقل میں اور سمجھ میں نہ آ رہا ہو، ایسا کام نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوا ہو اور نبوت کی دلیل کے طور پر ہوا ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی ایسا کام جو عقل کے خلاف ہو وہ کسی ولی کے ہاتھ پر پیش آئے تو اس کو کرامات کہا جاتا ہے۔ اور کرامات کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کرامات الاولیاء حق، کہ اولیاء کی کرامت حق ہے۔ یاد رکھیے چاہے ولی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو، چاہے نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو، تو نہ نبی اپنے معجزے کا خالق ہوتا ہے، نہ ولی اپنی کرامت کا خالق ہوتا ہے، بلکہ یہ یعنی معجزہ اور کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، یعنی اس میں نبی اور ولی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خلق ہوتا ہے۔ نبی جب چاہے تو معجزہ نہیں دکھا سکتا ہے، خاص موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام جو خلاف عقل ہو اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اور معجزہ ظاہر کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کرتا ہے معجزے کے ذریعے۔ اسی طریقے سے معجزے کا مقصد لوگوں کو ایمان کی طرف مائل کرنا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی قدرت کو دکھانا مقصد ہوتا ہے۔ دو معجزے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے اور وہ قیامت تک باقی رہیں گے، ان میں سے پہلا معجزہ ہے قرآن۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن معجزہ کیسے ہے؟ دیکھیے قرآن ایک عربی کتاب ہے اور یہ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے شعر ہو، لیکن یہ شعر نہیں ہے۔ شعر جیسا لگتا ہے لیکن شعر ہے نہیں ہے، تو یہ بھی قرآن کے معجزہ اور قرآن کے اعجاز کی بات ہے۔ دوسری بات، قرآن جیسی کتاب کوئی بنا نہیں سکتا، قرآن جیسی کتاب کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے چیلنج کیا تھا اور یہ چیلنج قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے معجزہ ہونے میں، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے میں، قرآن کے منزل من السماء ہونے میں کوئی شک ہو تو تم اس جیسی کتاب پیش کر دو۔ اس جیسی کتاب نہیں پیش کر سکتے تو 10 صورتیں پیش کر دو، 10 صورتیں پیش نہیں کر سکتے تو کوئی ایک صورت پیش کر دو، لیکن 1400 سال سے لے کر آج تک اور قیامت تک کوئی آدمی قرآن پیش نہیں کر سکتا۔ پوری انسانیت قرآن جیسی کتاب پیش کرنے سے عاجز ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن اللہ کا معجزہ ہے۔ قرآن کے معجزہ ہونے کی تیسری دلیل یہ ہے کہ قرآن نے مستقبل کی پیشین گوئیاں کی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو اس کے اوپر بنائی تھی جو یہودیوں کے تعلق سے ہے کہ یہودیوں کے بارے میں قرآن نے 4 پیشین گوئیاں کی تھی، اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے آخر میں مل جائے گا۔ تو قرآن کریم نے بہت سی پیشین گوئیاں کی ہے جو ایک دم صحیح ثابت ہوئی ہے، جیسے روم کی شروع میں شکست اور بعد میں فتح، اور اسی طریقے سے
قرآن نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ ابو لہب ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ مطلب یہ تھا کہ ابو لہب ایمان لے کر کے نہیں آئے گا۔ ابو لہب کے سامنے قرآن نازل ہوا اور قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی۔ قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ابو لہب کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ ظاہری ایمان لا کر کے کہہ دیتا کہ قرآن جھوٹی کتاب ہے، قرآن جھوٹ بولتا ہے، کہ دیکھیں قرآن نے میرے بارے میں کہا ہے کہ میں ایمان لے کر کے نہیں آؤں گا، لیکن میں ایمان لے کر کے آ گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا کہ یہ ظاہری اعتبار سے بھی ابو لہب ایمان لے کر کے نہیں آئے گا، اسی لیے قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو قرآن نے بہت ساری پیشین گوئیاں کی ہے، مستقبل کی باتیں بتائی ہے جو ایک دم سچی ثابت ہوئی ہے۔ یہ بھی قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی چوتھی دلیل کہ قرآن کریم ایک محفوظ کتاب ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا تھا، ویسا ہی آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ نہ ایک زبر کی کمی آئی، نہ ایک زیر کی کمی آئی، نہ ایک نقطے کی کمی آئی، نہ ایک حرف کی کمی آئی۔ تو کسی کتاب کا اتنا محفوظ رہنا کہ ایک نقطے کی بھی کمی نہ ہو اس کے اندر، یہ بھی اعجاز کی اور معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی پانچویں دلیل کہ قرآن کریم نے ایسی سائنسی معلومات دی ہے جو 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے ایسی معلومات دینا ناممکن تھا، اور آج سائنس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ جیسے بچے کی پیدائش کا مرحلہ کہ بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے، قرآن کریم نے کہا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، کہ ہم نے پہلے نطفہ بنایا، پھر اس کو لوتھڑا بنایا، پھر اس کے اوپر گوشت بنایا، پھر اس کے اوپر ہڈیاں بنائی۔ اور آج کی سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بچے کی پیدائش انہی مراحل سے گزر کے ہوتی ہے۔ اور جیسے کائنات کا پھیلنا، قرآن کریم نے کہا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ آسمان کو ہم نے بنایا ہے اور ہم زمین کو وسعت دینے والے ہیں، یعنی زمین کو پھیلانے والے ہیں۔ آج کی سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، یہ زمین پھیل رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دلیل ہے جن سے قرآن کا معجزہ ہونا اور قرآن کے اعجاز کا پتہ چلتا ہے، اور قرآن کریم ہمارے سامنے قیامت تک موجود رہے گا۔ اس لیے قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ دوسرا معجزہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور وہ قیامت تک باقی رہے گا، اس کو شیخ جلال الدین سیوطی جو جلالین کے مصنف ہے، انہوں نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں سنن بیہقی کی روایت نقل کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی ایام حج میں لاکھوں لوگ تینوں جمرات کو 3 دن تک مسلسل کنکریاں مارتے ہیں، اور ان کو کوئی اٹھانے والا بھی نہیں دکھتا ہے، اور جو ایک کنکری ایک بار ماری جاتی ہے اس کا دوبارہ استعمال کرنا منع ہے، یعنی وہ کنکری دوبارہ نہیں مار سکتے ہیں۔ اس لیے حاجی مزدلفہ سے کنکریاں الگ سے لے کر کے آتے ہیں۔ تو اس کا متقاضی تو یہ تھا، یہ تینوں جمرات کچھ ہی دنوں میں ایک سال کے اندر کنکریوں سے ڈھک جانے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایسا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جن آدمیوں کا حج قبول ہو جاتا ہے ان آدمیوں کی کنکر اٹھا لی جاتی ہے، اور جن کا حج قبول نہیں رہتا ہے اس کی کنکریاں وہیں پڑی رہتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تینوں جمرات یہ کنکریوں میں ڈھک جاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس کی تصدیق ہر زمانے اور ہر دور میں ہو سکتی ہے کہ لاکھوں لوگ حج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو کنکریاں مارتے ہیں اور اس کو کوئی اٹھانے والا بھی نظر نہیں آتا، نہ حکومت کی طرف سے نہ کوئی آدمی اپنی طرف سے اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی اٹھانے والا نظر نہیں آتا، لیکن آپ کو وہاں کنکریاں نہیں ملے گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جن کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہے۔ اب تقریباً 1300 سال تک یہی معمول رہا ہے کہ ان کنکریوں کو کوئی اٹھانے والا نہیں ملتا تھا۔ اب جا کر کے سننے میں آیا ہے کہ سعودی حکومت نے وہاں کچھ کنٹینر لگا دیے ہیں جو کنکریاں اس کے اندر جا کر کے گرتی ہے اور وہ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔
اب जा कर के ऐसा हुआ है। लेकिन 1300 साल तक, 1350 साल तक ये कंकरियों का, इन कंकरियों को उठाने वाला कोई नहीं था, जिससे ये साबित होता था कि ये कंकरियां फरिश्ते उठा कर के ले जाते हैं जिनका हज कबूल होता है। और चूंकि आजकल जो लोग हज पर जाते हैं, आप जानते ही होंगे उनकी कमाई किस तरीके से होती है, किस तरीके से लोगों का हक मार करके और नाजायज और हराम पैसे के जरिए हज करते हैं, तो उनका हज कबूल नहीं होता होने का। क्योंकि जब हराम माल से हज करने के लिए जा रहे हैं तो आप हराम माल से अल्लाह तबारक व तआला हज कबूल नहीं करता। और जितनी अक्सरियत में लोग जा रहे हैं तो उस एतबार से तो अब तो जमरात कंकरियों में ढक जाने चाहिए थे। तो ये दूसरा मौजिजा था जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी को दिया था, और ये क़यामत तक रहेगा। अब भी वो कंकरियां जिनका हज कबूल होता है वो उठा ली जाती है।